بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 54 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان شعب الایمان افضلها و ادناها۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت مذکورہ نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں بھی ہمارا عنوان یہی ہے اور اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب قالوا حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یعظ اخاہ فی الحیاء فقال الحیاء من الایمان۔ سابقہ روایت اس سند سے بھی آئی ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک انصاری اپنے بھائی کو عتاب امیز نصیحت کر رہے تھے، یعنی غصے کے ساتھ نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی اگر اسی طرح ہر کام میں حیا کرو گے تو پھر ہر کام سے پیچھے رہ جاؤ گے، اپنا جائز حق بھی نہیں لے سکو گے، اتنی حیا نہ کرو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو اور حیا سے منع نہ کرو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر باحیا شخص سے حیا کی وجہ سے مال رہ گیا تو اس کو آخرت میں اس کا بڑا ثواب مل جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کا مزاج حیا ہے اور دوسری اقوام کا مزاج بے حیائی ہے۔ اس سند کے رجال 7 ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کا نام عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی ہے، ان کا تذکرہ پہلے بھی 2 بار گزر چکا ہے۔ اور دوسرے راوی ہیں عمر الناقد، ان کا نام تھا عمر بن محمد بن بکیر ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں زہیر بن حرب اور چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ، پانچویں ہیں امام زہری اور چھٹے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ 7ویں راوی ہیں ان کے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے رجال صحاح 6 کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ابن شہاب رحمہ اللہ سے مدنی راویوں کا ایک تسلسل ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس میں بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور تابعی تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس میں حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ اور چھٹی عمدہ بات یہ ہے کہ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو عبادلہ 4 میں سے ایک ہیں اور مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور جو حضرات صحابہ کرام فتویٰ دینے کے ساتھ معروف تھے ان میں سے ایک ہیں۔ یہاں سے حدیث سے متعلق چند مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ اس کی تخریج موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام مالک، امام ابن ماجہ، عبد الرزاق، ابو نعیم، ابن حبان، یہ تمام مشائخ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور پھر حیا کی عظمت شان کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے جس کے ذریعے سے مومن سج جاتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں حیا کی تعریف ذکر کی گئی ہے، ان میں سے 2 احادیث گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی یہ روایات بھی آ رہی ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، اسی طرح الحیاء خیر کلہ۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری بهذا الاسناد وقال مر برجل من الانصار یعظ اخاہ۔ اس اسناد کے راوی 4 ہیں، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر اور امام زہری، ان کا تذکرہ گزشتہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة، فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك،
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حیا سے صرف خیر ہی آتی ہے۔ یہ سن کر بشیر بن کعب کہنے لگے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد حیا سے وقار اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا میں تجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں اور تو اپنے صحیفوں اور کتابوں کی باتیں مجھ سے بیان کرتا ہے۔ اس اسناد کے راوی 7 ہیں: محمد بن المثنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، ابو السوار اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ۔ ان سب حضرات کی وضاحت یہاں مذکور ہے۔ اس اسناد کے لطائف کو دیکھ لیں، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہے سوائے حضرت ابو سوار رحمہ اللہ کے، اور اس میں بصرہ کے راویوں کا تسلسل ہے، اور اس اعتبار سے یہ بڑی نفیس اسناد ہے۔ اور اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ حضرت ابو سوار رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو سوار رحمہ اللہ کا مسلم شریف کے اندر اس حدیث کی سند میں پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یہ سلائیڈ اس حدیث کی تخریج کو بیان کر رہی ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں اس کو ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد، امام احمد، ابو نعیم اور ابن مندہ، یہ تمام حضرات بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث پاک کے فوائد کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے اور ایمان کے حصوں اور شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ حیا کا کوئی حصہ بھی خیر ہونے سے مستثنا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حیا کی بعض قسموں کی وجہ سے انسان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص کے اندر حیا ہوتی ہے وہ کسی برائی کے اوپر انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو انکار کرتے ہوئے یا دوسروں کو روکتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان حیا کی وجہ سے اپنے حقوق کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ حیا شرعی نہیں ہے، اور حدیث پاک سے جو مراد ہے وہ حیا شرعی مراد ہے، اور جس حیا کی وجہ سے انسان اپنے حقوق کو وصول نہ کر سکے یہ حیا مقصودی نہیں ہے، یہ تو عجز ہے، اور اس کو حیا اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حیا شرعی کے مشابہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں جس حیا کا تذکرہ ہے اور جو حیا مطلوب ہے تو وہ ایسی عادت اور ایسے اخلاق کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان قبیح اور گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، اور حیا انسان کو ابھارتی ہے۔ اور ایک تعریف یہ کی گئی ہے انقباض النفس عن القبائح، کہ قبیح اور گناہ کی چیزوں سے انسان کا جی گھبرائے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حیا جس کو انسان خود حاصل کرتا ہے، ایسی حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی کا انسان مکلف ہے۔ ایک حیا وہ ہوتی ہے جو پیدائشی ہوتی ہے، تو وہ پیدائشی حیا یہاں مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اور بعض اوقات حیا شرعی بعض لوگوں کے اندر طبعی ہوتی ہے، یعنی پیدائشی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ حیا مکتسب جو مطلوب ہے اس کے اوپر معاونت کرے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی حیا حاصل تھی، پیدائشی بھی جس کے بارے میں آتا ہے اشد حیاء من العذراء، اور مکتسب بھی، اور حیا مکتسب میں آپ سب سے اونچے درجے کے اوپر فائز تھے۔ وبی قال حدثنا یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا حماد بن زید عن اسحاق وهو ابن سوید ان ابا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال او قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب انا لنجد في بعض الكتب او الحكمة ان منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فعاد عمران الحديث قال فعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول انه منا یا ابا نجید انه لا بأس به۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے لوگوں کی ایک جماعت کی شکل میں بیٹھے تھے، ہمارے درمیان بشیر بن کعب بھی تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے ہم سے اس دن حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سب کی سب خیر ہی ہے، یا فرمایا بالکل خیر ہے۔ بشیر بن کعب کہنے لگے
ہم نے بعض کتابوں میں یا حکمت کی باتوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سکون اور وقار یہ اوصاف بھی حیا ہی سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ حیا کی ایک قسم بزدلی بھی ہے۔ بشیر کی اس بات پر حضرت عمران غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا کیا تو نہیں دیکھتا کہ میں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو اس میں تعارض کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حدیث بیان کی تو بشیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہی بات کہی۔ پھر تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آ گیا۔ ہم نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ اے ابو نجید، بشیر ہم میں سے ہی ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ فی راحتن کا مطلب ہے کہ 10 سے کم افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی۔ راحت اور بشیر بن کعب یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور یہ لفظ تصغیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں ہے کہ الحیاء خیر کلہ، یعنی شرعی حیا خیر ہی خیر ہے اور شرعی حیا خیر ہی لاتی ہے۔ بقیہ راوی کہتے ہیں کہ فی بعض الکتب او الحکمہ، یہاں او کا لفظ شک کے لیے ہے، یعنی راوی کو شک ہوا کہ بشیر بن کعب نے کون سا لفظ استعمال کیا، یعنی بعض حکمت اور حکماء اور عقلاء کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ بعض حیا تو بے شک خیر ہوتی ہے، اس میں سکون اور وقار اور سنجیدگی ہوتی ہے، یہ تو خیر ہی خیر ہے، مگر بعض حیا باعث ضعف، باعث نقصان اور باعث بزدلی ہوتی ہے، تو مطلقاً حیا میں خیر نہیں بلکہ کچھ خیر اور کچھ خیر سے خالی بھی ہے۔ تو اس پر فغضب عمران، یعنی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس بات پر غصے ہو گئے کیونکہ حضرت بشیر نے حیا کو 2 قسموں کی طرف تقسیم کیا، جبکہ حدیث میں کل حیا کو خیر قرار دیا گیا ہے۔ اس کلام میں اگرچہ صراحت کے ساتھ حدیث کا معارضہ نہیں ہے اور نہ ہی بشیر کی یہ نیت تھی، مگر صورتاً یہ معارضہ کی صورت بن گئی، اس لیے حضرت عمران رضی اللہ عنہ غصے ہوئے اور حضرت بشیر نے حکماء کی کتابوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پرکھنے کے لیے معیار بنایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حدیث کے فیصلے کو معیار بناتے، تو صحابی کے غصے ہونے کے لیے یہ دوسری وجہ تھی۔ بہرحال دونوں صورتوں میں لفظوں کا مناقشہ تھا، اس لیے دیگر صحابہ کرام نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اور آگے جو فرمایا کہ احمرتا عیناہ، یعنی غصے سے صحابی کی دونوں آنکھیں لال ہو گئیں۔ یہاں نحوی اعتبار سے ایک اشکال ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ مفرد ذکر کیا جاتا ہے، یہاں فعل واحد کی بجائے تثنیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے کئی قبائل کی لغت اسی طرح تھی کہ وہ فاعل کے اس میں ظاہر ہونے کے باوجود فعل کو جمع یا تثنیہ کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اہل کوفہ کی عام عادت اسی طرح تھی۔ بہرحال بقیہ حضرات حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو ٹھنڈا کرتے رہے کہ انہو منا یا ابا نجید، یعنی یہ ہمارا پکا ساتھی ہے، پکا مومن ہے، ان میں نفاق وغیرہ نہیں ہے، ان کی نیت اچھی ہے، آپ صرف اس لفظی مناقشے میں ان کی سخت گرفت نہ کریں۔ اس اسناد کے راوی 5 ہیں، یحییٰ بن حبیب الحارثی، حماد بن زید، اسحاق بن سوید، ابو قتادہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ یہاں اسناد کے چند لطائف ہیں کہ یہ خماسیات میں سے ہے، بصرہ کے راویوں کا تسلسل ہے، صحابی کی صحابی سے، تابعی کی تابعی سے روایت ہے، اور اسحاق اور ابو قتادہ ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ اس کتاب میں آیا ہے، اور بھی یہاں چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ ابھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا النضر قال حدثنا ابو نعامة العدوی قال سمعت حجیر بن الربیع العدوی یقول عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث حماد بن زید۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، اسحاق بن ابراہیم، النضر، ابو نعامہ العدوی، حجیر بن ربیع العدوی اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ ہمارے سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کا جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔